قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر، تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز نہیں دے دیتے اس وقت تک تم مکمل مومن نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ تم مکمل مومن نہیں بن سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں نہ دے دو۔ سوال یہاں پر یہ ہے، پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دینے سے ایمان مکمل ہوتا ہے، ہمارا بھی ایمان ہے اس بات پر، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جب اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دے دیں گے تو ہم مومن بن جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی پسند ضرور ہوتی ہے۔ کسی کو کھیتی باڑی پسند ہے، کسی کو جانور پسند ہے، کسی کو اپنے سارے سرمایے میں سے دکان پسند ہے، کوئی اپنا سرمایہ دکان کو سمجھتا ہے، کوئی جانوروں کو سمجھتا ہے، کوئی باغ کو سمجھتا ہے، کوئی فیکٹری کو سمجھتا ہے، کوئی کمپنی کو سمجھتا ہے، اور کوئی اپنے کسی ادارے کو سمجھتا ہے۔ اب جو بھی پسندیدہ چیز ہے، جب اس پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں نہیں دو گے تو وہ اللہ کی محبت میں تمہارے لیے رکاوٹ بن جائے گی۔ رکاوٹ کیسے بنے گی؟ تمہاری توجہ زیادہ اپنی پسندیدہ چیز کی طرف رہ جائے گی۔ جب تم اسے اللہ کے راستے میں وقف کر دو گے تو اللہ کے لیے تم نے قربانی دی، اور اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میرا بندہ میرے حکم پر اپنی پسندیدہ چیز کو بھی قربان کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات، دین صرف عبادات کا نام نہیں، دین صرف عبادات کا نام، بولو تو صحیح، دین صرف عبادات کا نام نہیں۔ ہمارا نمازی طبقہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے، ہمارا دیندار طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ مسجد میں بیٹھنا، نماز پڑھنا، حج ادا کرنا، عمرے کے لیے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جانا، ہمارا دیندار طبقہ سمجھتا ہے تسبیح پہ تسبیح چلانا ہی صرف عبادت ہے، صرف مذہب یہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، صرف عبادت میں وقت گزارنا ہی اصل ایمان اور دین کا تقاضا نہیں، بلکہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا، مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے معاشرے پر نظر ڈالنا اور ان کی ضروریات، ان کی حوائج، ان کے مقاصد کو پورا کرنا بھی عبادت ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، توجہ ہے، جو نیند کر رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو،
ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. اور کروبیاں کہتے ہیں فرشتوں کو. مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے صرف عبادت ہی کرانی ہوتی تو پھر عبادت جتنی فرشتہ کرتا ہے اتنی عبادت بنی آدم یعنی انسان نہیں کر سکتا. فرشتہ شام کو بھی عبادت کرے، رات کو بھی عبادت کرے، دن کو بھی عبادت کرے، رات کو بھی عبادت کرے، شام اور صبح عبادت کرے. اور اللہ تعالیٰ اپنے اس مخلوق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. پلک جھپکنے کی مقدار یہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. چشم زدن کی مقدار یہ عبادت سے غافل نہیں ہوتے. پلک جھپکنے کی مقدار یہ اپنے اللہ کو بھلاتے نہیں. یہ ہر لمحے، یہ ہر گھڑی، ہر ساتھ، ہر آن اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور کسی لمحے غافل نہیں ہوتے. اگر اللہ نے عبادت ہی کرانی تھی پھر کرو بیاں کافی تھے. اگر اللہ نے عبادت ہی کرانی تھی پھر فرشتے کافی تھے. اگر اللہ نے عبادت ہی کرانی تھی تو پھر اللہ کو اس مخلوق کی ضرورت نہیں تھی. یہ عبادت کا تقاضا فرشتے مکمل طور پہ پورا کر رہے تھے. لیکن مولانا حالی کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، انسان کی ڈیوٹی لگائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے لیے انسانوں کو بھی پیدا کیا، جنات کو بھی پیدا کیا. پہلے نمبر پہ ذمہ داری لگائی کہ تم نے عبادت کرنی ہے، شام و سحر، راز و شب، روز و شب تم نے میری ہی عبادت کرنی ہے. لیکن اس عبادت کے ساتھ ساتھ تم نے مخلوق خدا کی طرف نظر بھی ڈالنا ہے کہ کوئی غربت کی چکی میں پستا ہوا آپ کا ہمسایہ، آپ کا پڑوسی، آپ کا شناسائی رکھنے والا، آپ سے تعلق رکھنے والا کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو رات کو فاقوں کی نوبت سے گزر گیا ہو، جو ساری رات بھوکا سو گیا ہو، جس کے بچے بھوک کی حالت میں سو گئے ہو، جو اپنے بچوں کی روزی کے لیے در در مارا مارا پھر رہا ہو. جہاں تم عبادت کرتے ہو وہاں مخلوق خدا کی خدمت بھی کرو تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کامل مومن بن جاؤ گے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دینداری صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ تسبیح پہ تسبیح چلاتے رہیں. صرف اسے ایمانداری نہیں کہتے، صرف اسے دینداری نہیں کہتے. ایمان کا تقاضا ہے اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ کس کے حقوق ادا کرو؟ بندوں کے حقوق بھی ادا کرو. ایک شاعر نے ایک فلسفہ دیا بڑا کمال کا، خدا سے دیکھو کیسے ڈر رہا ہوں. توجہ ہے؟ خدا سے دیکھو کیسے ڈر رہا ہوں، تجوری اور جیب دونوں بھر رہا ہوں. پڑوسی بھوکا ہے، دن دوسرا ہے، میں تیسری بار عمرہ کر رہا ہوں. سمجھ آئی ہے بات؟ سبحان اللہ نہیں، یہاں تو استغفر اللہ کہنا. پڑوسی بھوکا ہے، دن دوسرا ہے اور میں تیسری بار عمرہ کر رہا ہوں. عمرہ نفل عبادت ہے. مخلوق خدا جو فاقوں کی نوبت سے گزر رہی ہو اس کی خدمت اولین فرض ہے. عمرہ تو نفل عبادت ہے. جہاں نفل عبادت ہو اور دوسری طرف مخلوق خدا کی خدمت ہو، ہماری شریعت یہ کہتی ہے آپ نفل عبادت کو چھوڑ دیں، آپ مخلوق خدا کی خدمت کریں. اب شعر سمجھ آیا؟ وہ تنقید کر رہا ہے پڑوسی بھوکا ہے، دن دوسرا ہے اور میں تیسری بار عمرہ کر رہا ہوں. بھائی عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں جو فقر و فاقے کی نوبت سے گزر رہے ہیں ان کی خدمت کرو.